بہت زیادہ ناظرین السلام علیکم. اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ملک. ناظرین آج ہم جہاں موجود ہیں یہ سکھر شہر کے قلب میں واقع جنرل لائبریری سکھر ہے جو 1835 میں تعمیر ہوئی جبکہ اسے 1893 میں باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا. یہ سکھر شہر کے سنگے میں واقع ایک قدیم ترین لائبریریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جہاں پر ملک کی مختلف اعلیٰ شخصیات ان کی لائف ممبر ہیں جبکہ مختلف ممبران بھی یہاں ملک کے اعلیٰ خدمات انجام دے چکے ہیں. اس کے علاوہ ملک کی متعدد شخصیات جو ہے یہاں پر مطالعہ کے لیے آتی رہی ہیں. اس لائبریری میں مختلف جو ہے مضامین کی تقریباً 80,000 سے زائد کتب موجود ہیں. ناظرین یہاں میں بتاتا چلیں کہ یہاں جو ہے اس لائبریری جو ہے آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے, ایک پرائیویٹلی انداز میں اب تک منظم انداز میں کام کر رہی ہے, تاہم اب انہیں انتہائی مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اس لائبریری کے اسسٹنٹ اسرار موجود ہیں. ہم ان سے معلوم کریں گے کہ انہیں کیا مسائل درپیش ہیں اور لائبریری کون کون سی خدمات انجام دے رہی ہے. جی اسرار صاحب بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے اس لائبریری میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ میں 35 سال سے جنرل لائبریری کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں اور محدود تنخواہ جو آج انسان تصور نہیں کر سکتا, جس کا کچن بھی چلنا محال ہے, تو اسی وجہ سے ایک جذبہ ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل, تیسری نسل, نسل در نسل اس سے لوگ استفادہ کریں اور اس ادارے کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کون کون سی شخصیات جو ہے وزٹ کے لیے آتی رہی ہیں؟ اس میں بہت سی مقتدر شخصیت, اس میں جو ہے کیا نام ہے ان کا, یہ جتنے بھی ممبران ہیں سب صاحب حیثیت اور وزیر بھی, مشیر بھی, سفیر بھی ادھر آئے ہیں. اچھا اب اس لائبریری کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ مالی بحران کا شکار ہے لائبریری. اس کی جو ممبران کی فیس کی مد میں جو کچھ ملتا ہے وہی اس پہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے کوئی جو ہے نا وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر کوئی گرانٹ نہیں ہے, نہ کوئی بلدیہ اس سے تعاون کرتی ہے. اچھا یہاں پر جو کتابوں کے حوالے سے بتائیے کہ کون کون سی نایاب کتب آپ کے پاس موجود ہیں؟ اس میں جو ہے قرآن پاک کا کلمی نسخہ جو 1092 ہجری کا ہے, وہ جو کلمی نسخہ ہے وہ نجو خان صاحب جو ظاہر ہے کہ پاک و ہند سے ہی تعلق تھا ان کا, انہوں نے کلمی نسخہ لکھا. اور دوسرے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا زاد رہا, زادت الآخرت جو اس کے بارڈر پہ جو ہم تک بات پہنچی ہے وہ سونے کا جو ہے نا پانی سے اس کے بارڈر ہے. اچھا دوسرا اس میں بتائیے گا کہ یہاں جو ہے پہلے اخبارات آتے تھے, اب آپ بتا رہے ہیں کہ اخبارات بھی نہیں آ رہے. وہ پیسے نہیں ہیں نا لائبریری کے پاس, تو اخبارات جو ہے تھوڑے بند کر دیے گئے. اب جو اعزازی کاپی ہے وہی آ رہی ہے لائبریری میں, اور یہ تقریباً 1 سال سے تقریباً بند ہے اخبار. اچھا یہاں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو لائبریری کی جانب سے کچھ بالا حکام کو بھی کچھ لکھا اس امداد کے حوالے سے یا؟ ہاں وقتاً فوقتاً لکھتے رہے, لیکن بدقسمتی ہے اس لائبریری کی, اس قوم کی, کہ اس کے لیے کوئی 1 روپے کی گرانٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی اور یہ ادارہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. اچھا اب کتنے لوگ اس سے استفادہ روزانہ حاصل کرتے ہیں؟ تقریباً 30-35 یا 40-50 کے قریب جو ہے نا, کیونکہ اب کرونا کی وجہ سے بھی لوگوں کی آمد و رفت تھوڑی کمی ہوئی ہے اس میں, تو 30-35-40 کے قریب جو ہے روز لوگ آتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ممبران کے لیے ہم گھر کے لیے کتابیں جاری کر دیتے ہیں اور خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے. تو تقریباً آج کل تمام لائبریریوں نے کتب کا اجرا بند کر دیا ہے, لیکن جنرل لائبریری ایک واحد ادارہ ہے, ایک ایسی لائبریری ہے جس نے گھر کے لیے کتابیں جو ہے نا ایشو کرتی ہے. اچھا آپ اپنی اس ملازمت کے دوران کا کوئی ایسا واقعہ بتانا پسند فرمائیں گے یا جو آپ کو ابھی بھی یاد آتا ہو کوئی؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن اس وقت ابھی ذہن میں نہیں ہے, لیکن
اچھا، یہ آپ تقریباً جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً آپ بلا معاوضہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تقریباً یہ خدمت کر رہے ہیں ہم. ہماری تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے گھر کا کچن بھی نہیں چلتا. اچھا یہ جذبہ ہے کہ اس ادارے کو ہم ایک نسل سے دوسری نسل تیسری نسل نسل در نسل جو ہے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، لیکن ہماری تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے. 35 سال سے میں اس ادارے کی خدمت کر رہا ہوں، اور آج بھی اگر میری تنخواہ کا پوچھیں گے تو آپ کے تصور آپ سوچ نہیں سکیں گے جتنی کم میری تنخواہ ہے. لیکن یہ ایک جذبہ ہے خدمت کا کہ اس ادارے کو چلانا ہے. اچھا، کتنی تنخواہ اگر آپ ناظرین کو، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں آپ کو، تو آپ اب یہ بتا سکیں گے ہم کہ آپ کتنی کم تنخواہ میں بھی علم کی خدمت یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں؟ تنخواہ میری اس وقت 7,300 روپے ہے، اور جب میں اس ادارے میں آیا تھا تو اس وقت مجھے 300 روپے ملتے تھے ماہانہ. لیکن عصمت سعیدی صاحب، اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، بہت اچھے آدمی تھے. اور وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے میرا کام آسان ہو گیا لکھنے پڑھنے کا بھی. تو اس دن سے میں نے عہد کر لیا کہ مجھے اب ادھر سے جانا نہیں ہے. اس وقت سے لے کے آج تک میں معمولی سی تنخواہ پر اس ادارے میں اب تک موجود ہوں، اور جب تک ہے سانس انشاءاللہ اس ادارے کی خدمت کرتا رہوں گا. لیکن پیٹ کے لیے بھی چاہیے انسان کو، اور میں درخواست کروں گا خدا را اس ادارے کی جہاں سے پڑھا لکھا معاشرہ جنم لیتا ہے وہ لائبریریاں ہیں، اس پہ توجہ دی جائے. خاص طور پہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ صاحب اور یہاں کے منتظمین جو ہیں ان سے گزارش کروں گا خدا را ان لائبریریوں کو آباد کریں. یہاں سے پڑھا لکھا معاشرہ جنم لیتا ہے. اب اس لائبریری کی فیس کتنی ہے اور آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 100 روپے ماہانہ فیس ہے، بالکل واجبی سی. اور میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ والدین سے خاص کر درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، کتابوں سے ان کی دوستی اور روشناس کرائیں ان کو، تاکہ ان کی دوستی محدود بڑھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوری کتاب جو ہے آپ پڑھ کر اس کو یاد کر لیں گے یا ذہن میں بیٹھ جائے گی، یہ ناممکن ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اس میں سے 10 باتیں بھی بچے کے ذہن میں بیٹھ گئیں نا، تو اس کا مقصد ہے ہم نے اس کتاب سے حاصل کیا ہے. چنگیز خان یا چنگیز خان کے کسی فرد نے جو اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دی تھے ظلم و بربریت کی، وہ مثال قائم کی، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ آپ ان کو قتل نہ کریں بلکہ ان سے علم چھینیں. جب ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو یہ تمہارے غلام ہوں گے. اور یہی اس دور میں ہم جا رہے ہیں. لوگ ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. تو خدا را کتاب سے دوستی کریں، اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں. وہ خرافات کی طرف جا رہے ہیں. رات کو چاہے 2 بجے نکلیں، 3 بجے نکلیں، 2:30 بجے نکلیں، تو خاص کر نوجوان نسل جو ہے ہماری موبائل میں لگی ہوئی ہے. اب کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، اس میں ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. تو مخرب اخلاق لٹریچر پڑھنا یا موبائل پہ چیٹنگ کرنا یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. جی ناظرین، آپ نے اس لائبریرین اسرار صاحب کی گفتگو سنی، جو انتہائی جو ہے دکھ کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے والدین جو آج کل کے والدین ہیں وہ بچوں کو موبائل دے کر اپنی آسانی پیدا کر رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے، تاکہ ڈیجیٹل لائبریریوں سے تعلیم حاصل کریں. تاہم جو عملی طور پہ لائبریریاں ہیں وہ ویران ہو رہی ہیں. عملی لائبریریوں کو آباد رہنا چاہیے. عملی لائبریریاں جب تک آباد ہوں گی علم کا جو ہے وسیع ہوتا جائے گا. سکھر کی اس قدیم لائبریری کو جو ہے انتظامی طور پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ عظیم قومی سرمایہ یہاں پر جو فراہم کی جانے والے کتب ہیں وہ محفوظ کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جانے چاہیے. سامنے
جی اس جنرل لائبریری کے جو ہے مستقل ممبران میں ملک کی نامور شخصیات شامل ہیں، جس میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے سربراہ حکیم محمد سعید، معروف قانون دان ایس ایم ظفر، جماعت اسلامی کے سابق جو امیر ہیں قاضی حسین احمد صاحب، اس کے علاوہ اگر ہم ان تختیوں میں دیکھیں تو بہت سے ملک کی نامور شخصیات کے نام اس میں آتے ہیں۔ محمد یعقوب خان، سید طلال حسین، سید صدیق پیامی، میر صبو خان صادق کھوسو، چودھری محمد ارشد، محمد اعظم فاروقی، مرزا عارف بیگ، اس کے علاوہ گورنر جو ہے سابق جو اسٹیٹ بینک رہے ہیں ان کا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہے، رحمت اللہ خان صاحب روہیلہ ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد جو شخصیات ہیں ان کے نام یہاں مستقل ممبران کی فہرست میں شامل ہیں۔